بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ سے امام مہدی کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن کی نیت سے حل پڑیں گے، مگر امام مہدی تک نہیں پہنچ پائیں گے اور بیدا کے مقام پر اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دنسا دیں گے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس معجزہ نما خبر کو سن کر امام مہدی مکہ سے نکلیں گے۔ ہاں، البتہ روایت میں اس بات کا تذکرہ ضرور ملتا ہے کہ تحریک ظہور مہدی کی کامیابی مشرق و مغرب کے کافر لیڈروں کی جانب سے شدید غضب و غصے کا اظہار شروع ہوگا، جس کی وجہ سے یہ حواس بختہ ہو کر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام صادق سے روایت ہے کہ جب حق کا جھنڈا ظاہر ہوگا تو مشرق و مغرب کے کفار اس پر لعنت کا اظہار کریں گے۔ میں نے کہا وہ کس سے تعلق رکھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا بنی ہاشم سے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان سے پہلے اہل بیت کی جدوجہد میں شریک افراد سے تعلق رکھیں گے۔ اس روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ ظہور مہدی سے پہلے اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک تحریک وجود میں آئے گی، جس کا مقصد بیعت مہدی کے لیے تمہیدی لشکر کا تیار کرنا ہوگا۔ اس میں بالخصوص اہل بیت اور عام طور پر بنو ہاشم شریک ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور بیت اور ان کی دفاع میں جان کی بازی کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے، کیونکہ عالمی کفر کو اسلامی تحریک سے سخت پریشانی لاحق ہو چکی ہوگی۔ اس تحریک کا مقصد بھی باقاعدہ خلافت علی منہاج نبوہ کی قیام کی محنت ہوگی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدہ میں جب مخالف لشکر زمین میں دھنس جائے گا تو ایک آدمی نصرت و کامیابی کی بشارت لے کر آئے گا۔ یوں اس بات کی تاکید ہوگی کہ یہی شخصیت امام مہدی ہے۔ یہ سن کر کہ امام مہدی اپنے ساتھیوں کو کہیں گے بات کا تم سے جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ وہی شخصیت ہے۔ مکہ میں امام مہدی اپنے لشکر کو منظم کریں گے، پھر 12,000 یا 15,000 کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ روایت میں اس بات کی بھی تصریح موجود ہے کہ مہدی مخالف شخصیت اس کے بعد ایک اور لشکر تیار کرے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کے اکثر ماموزات بنو کلب اور مغرب والے ہوں گے۔ امام مہدی کی بیعت کرنے والے حضرات کے ساتھ حجازی فوج سے جدا ہونے والے افراد اور کچھ دوسرے رضاکار بھی مل جائیں گے، جو سفیانی کے دوسرے بڑے لشکر کو بھی شکست سے دوچار کریں گے، کیونکہ سفیانی کے لشکر میں بیدا کے اندر خدائی سزا خصب کا عروب ہوگا۔ اس جیش جرار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سکت میں ان میں نہیں ہوگی۔ مزید برآں حجازی حکومت کا سقوط اور فوج کا امام مہدی کے لشکر کے سامنے اپنی تسلیم کرنا سر فہرست ہوگا۔ شاید خسف کے واقعے کے بعد عرب لشکروں کی کمزوری بھی واضح ہو جائے گی۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جب لوگ یہ آرزو کریں گے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ اس وقت لوگ امام مہدی کی تمنا کریں گے اور انہیں تلاش کریں گے۔ کئی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور مہدی کے واقعے کی کامیابی کے بعد مشرق و مغرب کے لشکروں کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ امام مہدی اور ان کے انصار کے مقابل مغرب اور اہل انجیل ہوں گے۔ اس سے ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ سفیانی کو مغربی طاقتوں کا تعاون حاصل ہوگا، یا پھر امام مہدی کی مخالفت میں مغربی طاقت